बासी साहबा ने तो सपोर्ट किया। हाँ आज एक दिन सपोर्ट किया। अच्छा, उसमें ये है कि मेरा एक प्रवर्ब था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। क्या ये इस्तीफा कबूल हो जाएगा? क्या यूसुफ रजा गिलानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहेंगे? इतनी तक को दो करके यूसुफ रजा गिलानी ने ये नशिस्त हासिल की थी और इस्तीफा क्यों दे दिया? इसके पीछे एक पूरी कहानी है और वो कहानी की आज हमने खोज लगाई है और आप तक हम ये रिवील करेंगे क्या वाकई यूसुफ रजा गिलानी अपनी सीट पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये जो पार्टी को इस्तीफा दिया गया इसकी क्या अहमियत है। और आज के दिन पूरा सेनेट की कार्रवाई अटेंड की है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो बात की है मीडिया से, उस टाइम जो उनसे सवालात किए गए हैं वो भी मैं पूरी दिखाऊंगा इस वीलॉग में और आप पे फैसला छोड़ूंगा कि आया कि यूसुफ रजा गिलानी का ये जो फर्जी तौर पर एक फैसला लिया गया ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक बैक पे एक स्टोरी मौजूद है। तो वो स्टोरी इस वीलॉग में रिवील करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर। बासी साहबा ने तो सपोर्ट किया। हाँ आज एक दिन सपोर्ट किया। अच्छा, उसमें ये है कि मेरा एक प्रवर्ब था कि आई एम नॉट एस्टोनिश्ड बाय द wrong words of my opponents, but the silence of my well-wisher. I was astonished by that. Rather hurt. Yes. तो वो कौन है अपने जिनसे हर्ट हुआ? अपने आपकी पार्टी के हैं या अपोजिशन के मेरा दोस्त है। देखिए, ये तो आपका काम है, मेरा काम है ही नहीं। अच्छा, और बताएं सर, जो अच्छा, आपने सर, इस्तीफा दिए उसका पार्टी डिसाइड करेगी या फिर आप फैसला अपना फैसला सर वापस लेंगे या नहीं? देखिए, मेरा फैसला ये नहीं है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, तो आई हैव सेंड द रेजिग्नेशन टू पार्टी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल को दिलावर खान ग्रुप की हिमायत से अगर कोई और अपोजिशन लीडर बनता है तो क्या पीपल्स पार्टी को वो मंजूर होगा? देखें, इफ एंड व्हेन कांट मेक हिस्ट्री, तब वक्त आएगा देखा जाएगा। गिलानी साहब, कुछ आपकी पार्टी के दोस्तों ने खुलेआम मीडिया पर आकर भी आप पर तनकीद की। कोई बात नहीं, यहाँ पार्टी जो है डेमोक्रेसी है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। सर कायदे-ए-वान बात करते हैं यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे की। आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है। यूसुफ रजा गिलानी ने ये जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन की नशिस्त है नाज़रीन, ये बड़ी तको-दो के बाद हासिल की थी और आपको मालूम है कि ओपोजिशन के अरकान कम थे और हुकूमत के अरकान ज्यादा थे। इसके बावजूद जो है यूसुफ रजा गिलानी अपनी सीट जीत गए थे। दिलावर खान ग्रुप एक सेनेट में है, उसने हिमायत की थी यूसुफ रजा गिलानी की। 8 से 9 सेनेटर्स ऐसे थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आया और यूसुफ रजा गिलानी सीट जीत गए। इनका मुकाबला था हफीज शेख साहब से। वो हुकूमत की तरफ से उम्मीदवार थे, हुकूमत की जो है मेजॉरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद हार गए थे हुकूमत वाले और इमरान खान को इस पे बहुत सेटबैक हुआ था। अब इतनी बड़ी नशिस्त से अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ऐलान करते हैं कि जी मैं बतौर ओपोजिशन लीडर सेनेट इस्तीफा दे रहा हूं, तो इसके पीछे वजूहात तो होंगी। इसके पीछे क्या वजूहात है, इसका पस मंजर थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। इसका पस मंजर यह है कि जुम्मे के दिन एक वोटिंग होती है और जुम्मे के दिन की जो वोटिंग है वो इंतहाई अहम है, बिकॉज उसमें स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया जाता है और उसके हवाले से वोटिंग की जाती है कि आया इसको मंजूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब सेनेट में टोटल 99 अरकान है, जिसमें 57 जो लोग हैं वो ओपोजिशन के, यानी सेनेट में ओपोजिशन की तादाद ज्यादा है और हुकूमती तादाद कम है। तो होना तो ये चाहिए था कि सेनेट से बिल रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि ओपोजिशन इसके खिलाफ थी। अब क्यों खिलाफ थी, इसकी भी वजूहात है। हुकूमत इसके हक में थी, ओपोजिशन खिलाफ थी। ओपोजिशन इसलिए खिलाफ थी, ओपोजिशन का ये मानना था कि ये जो बिल है ये IMF की तरफ से लाया गया है और IMF का इस्लाहाती एजेंडा इस बिल में शामिल है। उन्होंने कहा ये बिल अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये मंजूर हो जाएगा, तो लोगों पर जो GST चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, गैस, बिजली, पानी, इनके रेट्स बढ़ जाएंगे, हुकूमत जो टैक्स में इजाफे का सोच रही है वो हो जाएगा, जो महंगाई की एक शरह बढ़ती जा रही है, IMF ने जो तजवीज किया, क्योंकि IMF ने तो आपको पता है कि पैसे निकलवाने हैं हुकूमत से और वो निकलवाने इसी तरह के आइन में तरमीम करके, नए
قوانین بنا کر جو ہے انہوں نے ایسا کرنا ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے, حکومت ان کو زیادہ ٹیکس دے اور وہ پھر جو قرضوں کی اقساط ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیز کریں اور حکومت کو تھوڑا سا ریلیف ملے, پیسے آئیں. تو یہ بنیادی طور پر وجہ بنی. اور اپوزیشن جو ہے اس کا ایک بہت کلیئر کٹ نیریٹو ہے اس حوالے سے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ڈریون پاکستان کو نہیں بننے دیا جائے گا. یعنی جو آئی ایم ایف کہتی ہے ہم وہ نہیں کریں گے. آئی ایم ایف ہماری عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے, ہم آئی ایم ایف کی طرف, جو آئی ایم ایف کی اصلاحاتی قوانین کی طرف رجوع نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کو اپوز کریں گے. لیکن یہ ملیا میٹ ہو کے رہ گیا جب اپوزیشن کے خود اراکین غائب تھے. 6 پی ڈی ایم کے 2 پیپلز پارٹی کے اراکین غائب تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرکا جن کو کووڈ ہوا تھا وہ آکسیجن لگا کے ایوان میں موجود تھی, جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی نجی سرگرمیوں کے بہانہ کر کے وہ ملتان بیٹھے تھے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, اپوزیشن کو کوئی لیڈ کرنے والا اس ٹائم نہیں تھا, ووٹنگ میں ہار گئے, 43 ایکول ووٹس ہو گئے. اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے ووٹ دیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ہارے. اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ اپوزیشن کے اپنے اراکین, ایک تو 8 اراکین غائب ہو گئے, جو ایک تھے عوامی نیشنل پارٹی کے عمر فاروق صاحب, وہ اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے دونوں اراکین برابر ہو گئے, حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی. اب حکومت نے یہ بل منظور کرانا تھا. حکومت نے اپنے تمام اراکین کو بلایا جو کووڈ میں تھے, جو کہیں دور دراز علاقوں میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور چاہیے. اور اپوزیشن نے جو ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ کرتی ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کا ایجنڈا نہیں چلے گا, بھائی مہنگائی نہیں چلے گی, ان کے اپنے اراکین غائب ہو گئے کیونکہ یہ بل پاس کروانا تھا. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بندے غائب تھے, پیپلز پارٹی کے بندے غائب تھے. اس کے بعد آسانی ہو گئی ان لوگوں کو کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بل پاس کرانا ہے, ان کے ووٹ 43 ہو گئے اور اپوزیشن کے ووٹ بھی 43 ہو گئے. اور جب دونوں کے یہ ایکول ہو جاتے ہیں ووٹ, تو ناظرین پروسیجر یہ ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ ووٹ دیتا ہے. اور چیئرمین سینٹ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو حمایت حاصل ہے اور ان کی سپورٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے, تو پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دے دیا اور اس طرح سے یہ بل منظور ہو گیا. اب جب یہ بل منظور ہونے کے بعد جو اپوزیشن کا ایک نیریٹو تھا, جو اپوزیشن نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جی مہنگائی کے خلاف لوگوں کا ساتھ دینا ہے, ٹیکس نہیں بڑھنے دینے, آئی ایم ایف کی گود میں نہیں جا کے پاکستان کو بٹھا دینا, تو وہ تو ملیا میٹ ہو کے رہ گیا. اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں, وہ کھل کر بولے اور انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن جو کہ جس کو پتا ہو کہ یہاں پہ نیشنل امپورٹنس کا ایک معاملہ ہے, وہ ایوان میں حاضر نہ ہو اور اس کی نجی مصروفیات. کیا نجی مصروفیات عوامی ایشوز سے یا قومی ایشوز سے زیادہ بڑھ کے ہیں؟ انہوں نے اس ڈائریکٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی پر تنقید کی. اور اسی حوالے سے جب آج یوسف رضا گیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں, تو انہوں نے کہا پارٹی میں جمہوریت ہے, وہ میرے خلاف بول سکتے ہیں, بہت سارے لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی نے اب کیا سٹنٹ مارا؟ یوسف رضا گیلانی نے ان کے خلاف خبریں چلیں, ڈان نے ایڈیٹوریل لکھ دیا. یوسف رضا گیلانی نے یہ کیا کہ آج انہوں نے کہا کہ چونکہ میں ایوان میں موجود نہیں تھا تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ووٹنگ بھی ہار گئے, بل بھی منظور ہو گیا, تو میں مورلی ایتھیکلی استعفیٰ اپنا پیش کر رہا ہوں. اور ہوا یہ, یہاں پہ یوسف رضا گیلانی نے یہ کیا کہ وہ استعفیٰ بجائے کہ اسپیکر کو دیتے انہوں نے اپنی پارٹی کو جمع کرایا. اور اس کا جواز انہوں نے یہ رکھا کہ چونکہ پارٹی نے مجھے الیکٹ کرایا تھا اس وجہ سے میں نے پارٹی کو جمع کرا دیا. اب ان سے پوچھا گیا کہ ریٹن فارم میں آپ کے پاس استعفیٰ ہے, آپ نے دیا ہے, تو ریٹن فارم میں استعفیٰ بھی سامنے نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی پارٹی کی عادت کو استعفیٰ ویسے ہی جمع کرایا جیسا عمران خان جب آپ کو پتا ہے کہ کنٹینر پہ تھے, انہوں نے ان کے سارے اراکین نے استعفے واپس جمع کرا دیا اپنی پارٹی کی عادت کے پاس, یعنی عمران خان کے پاس, اور عمران خان نے اسپیکر کو دیا نہیں. اور ہوا کہ یہ واپس جب آئے تب خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تم واپس اسی جو ہے ایوان میں لوٹ کے آ رہے. تو بالکل اسی طرح کی کہانی ہوئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی ابھی بلاول ہاؤس میں اپنا استعفیٰ بھجوا دیا اور وہ کہتے ہیں میں نہیں رہنا چاہتا, لیکن اسپیکر کو وہ استعفیٰ دیا نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز, جو سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون,
شاہد خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس دن ایک نہیں بہت سارے اراکین غائب تھے. یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے کہ اگر ہم یوسف رضا گیلانی پر الزام دھریں. یوسف رضا گیلانی کی حمایت میں وہ کھڑی ہوئی کہتی ہیں کہ جو اپوزیشن کا ناروا سلوک ہے اس کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اور وہ یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ میں آئے. یعنی یہ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں قانون سازی، اپوزیشن جو کہتی ہے کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، ہم عوام کا تبدیلی کا ایجنڈا لے کے آئیں گے، عمران خان کھا گیا، عمران خان نوچ کے رہ گیا، تو وہ تمام لوگ تو ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں جب انہوں نے ایسا بل منظور کرانا ہو جس میں ان کا ہی بیانیہ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو کے رہ رہا ہو. تو اس سے بڑی مثال ہمارے پاس کیا ہوگی کہ یار یہ تو سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، جب عوام پہ ٹیکسوں کی باری آتی ہے، جب عوام کے حوالے سے آئی ایم ایف جو ہے متحرک ہو کے ٹیکس جو ہے قوانین کے ذریعے لاگو کرانا چاہتا ہے، تب تو ساری اپوزیشن، ساری حکومت ایک ہو جاتی ہے. تو عوام کا ایجنڈا کون لے کے اصل میں چل رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا اور یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے. اپوزیشن ایک نہیں متعدد دفعہ ایسی کوششیں کر چکی ہے جس کی باعث اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی ہے. اور یوسف رضا گیلانی کا یہ استعفیٰ بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی قیادت کو دی ہے میڈیا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو. یہ نہ منظور ہونا ہے، نہ ہی یوسف رضا گیلانی اپوزیشن کی سیٹ سے ہٹیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.